یا رسول اللہ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے جد امجد خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں یہ قدم مبارک کے نشان پڑے ہوئے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکر بایمانہ کہ ابراہیم بھی ہمارے تھے۔ ہاں اپنے بڑوں پر فخر کیا کرو، ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ واسکو ڈے گاما کو پیو سمجھی کھڑے ہیں تو وہ سارا جد امجد ہے۔ ڈارون صاحب جڑا آدھے انسان پہلے باندر تھا، وہ سارا جد امجد ہے، وہ سارا بڑا ہے۔ جو دنیا کا الو کا چرخہ اٹھا، جس کی مت ماری گئی، اس نے نیا مت ایجاد کر لیا، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، ہندو مت، جیدی مت وجی، کنفیوشس مت، ڈاؤ مت، جو الو کا چرخہ اٹھا اس نے ایک نیا مت جاری کر لیا، جس کی مت ماری گئی اس نے مت بڑھا لی۔ وہ ہمارے اوتار ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ حضرت ڈارون صاحب رضی اللہ تعالیٰ، پٹھا لڑکا بھی اور سور دا بچہ، ہائے میں عرض کر رہا تھا، واپس آ جاؤں، بات دور نکل گئی کہ شخصیتوں کے تابع نہیں ہے اسلام۔ کسی شخصیت کے جانے سے ختم نہیں ہوتا، بھلے وہ نبی، صاحب کتاب رسول ہی کیوں نہ ہو، صاحب شریعت نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے جانے سے بھی دین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ دین اللہ کا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، امام اپنی مرضی سے بن سکتا ہے۔ تو مجھے کہہ دو امام محمد معاویہ، میں امام ہوں۔ وہ فیصلہ باد نواں امام مہدی بنیا نہیں، کہیں نے روک دے روکے وے ایک بھی امام ہے قادیان مردود جمع ہوں کہ میں امام، پتہ نہیں کتنے امام۔ امام جس کو وہ امام بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ امام جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے۔ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، چنتے ہیں ہم، اپنی مرضی سے چنتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا میں چن لیتا ہوں، انسانوں کی بھیڑ میں سے ایک انسان چن لیتا ہوں، ایک خانوادہ چن لیتا ہوں، ایک وطن چن لیتا ہوں، ایک نسب چن لیتا ہوں، ایک لڑی چن لیتا ہوں، اور اس میں سے ایک پیس چن لیتا ہوں، ایک دانہ، ایک ہیرا چن لیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں تو میرا، تو عبد کامل ہے، تجھے شریعت دیتا ہوں، تجھے کتاب دیتا ہوں، تجھے نبی بناتا ہوں، تجھے مقتدا بناتا ہوں، تجھے مہتدا بناتا ہوں، تجھے امام بناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تو ہے امام، تو امام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رجسٹریشن کوفہ و بغداد میں نہیں ہوتی، اس کی رجسٹریشن مدینہ منورہ میں بھی نہیں ہوتی، یہ رجسٹریشن مکہ کے دروازے باب فتح پر بھی نہیں ہوتی، یہ کسی آخری آرام گاہ یا اول و آخر آرام گاہ کہیں پر اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، کوئی سرٹیفکیٹ اس کی مہریں نہیں لگتی، اوپر سے آتا ہے اجتبینا، ہم چن لیتے ہیں، انسانوں کو چنتے ہیں، اور وہ دین کے محتاج ہوتے ہیں، دین ان کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی کو پہلے عقل سے دور کرو۔ زہر یہی بھیجا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، یہود کا کام یہی ہے، وہ اس فلسفے کے بانی ہے۔ دین فلسفہ نہیں ہے، دین ہے، دان یدین دیانتن، امانت میں سے نکلا ہے، دیانت میں سے نکلا ہے، اور یہ اللہ کے خاص قدرت کا حامل ہے، فضل و کرم کی چادر میں لپٹا ہوا ہے دین، اس پر کسی انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں مانتا، نہ مانو، یستبدل قوما غیرکم، تجھے ہٹا دوں گا، سید کو ہٹا دوں گا، پٹانے کے بیٹے سے تہجد پڑھوا لوں گا۔ ہوا کہ نہیں؟ احمد علی لاہوری سکھ کا بیٹا تھا، قرآن کی تفسیر لکھ گیا، وارث شاہ سید زادہ تھا، ہند لکھی، ہائے ہائے کیا نصیب کی بات۔ وہ جس کو چاہے چن لے، کسی کی نسب کی کوئی گارنٹی ہے؟ بک بک ہے جو صدیوں سے جاری ہے کہ نسب پر بخشش کا انحصار ہے،
اگر میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہوا، ہم نے تو ان کا جھوٹ کھایا بھائی، انہی کی جگالی کریں گے، ہاں وہی جگالی کریں گے۔ ہمارے منہ میں جو چنگم ہمارے بزرگوں نے رکھا ہم اسے ہی چبائیں گے، اسی کا ہی بلبلہ بنائیں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہے۔ جو بات ہمارے حلق سے انہوں نے اتاری ہے وہی نکلے گی نا، جو کھایا جو نگلا وہی اگلیں گے نا۔ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے فرمایا۔ ان بزرگوں کا کہا ہوا یہی ہے کہ اگر شخصیات دین کی محتاج ہو گئی تو یہ عبدیت کی نشانی ہے، اگر دین ان کے ماتحت کر دیا جائے تو سمجھ لو یہ یہودیت کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر! اگر دین کو شخصیت کے ماتحت کر دو گے کہ صاحب اگر دین یہ نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، یہی کہا، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی صلوات اللہ وسلام اللہ ورضوانہ علیہ، وہ پڑھ دیا کرو یار، کیا ہوا؟ سارے وڈیرے سیدنا حسین زندہ باد، غیرت حسین زندہ باد، شہادت حسین زندہ باد، اللہ زندہ باد، جزاکم اللہ۔ بھائی بات سن لو، نعرے ایمان کی علامت ہے الحمدللہ، ہاں بھی ضرور لگنے چاہیے، لیکن جو فقیر بات کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا سن لو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وقت کم ہے، بزرگوں نے تشریف لانا، میں کہتا ہوں اپنی بات جلدی سمیٹ لو۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، جملے سنتے ہو، حسین شہید نہ ہوتے دین نہ بچتا۔ میں کہاں سے کہانی ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے، میں کہاں سے چلا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی نہ رہیں تو دین کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوا، نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ دین اللہ کا ہے، یہ سب اس کے خدام ہیں، مالک نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں ہے ان کے پاس۔ ابو جہل سید نہیں تھا، ابو طالب سید نہیں تھا، ابو لہب سید نہیں تھا، اور نہ جانے کتنے تھے جو سید تھے، آج بھی نہ جانے کتنے ہیں جو سید ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھ، مسلیوں کی اولادیں رات کو قرآن سنا رہی ہیں، محراب سنا رہی ہیں، سید زادوں نے کنجریوں کے کوٹھے آباد کر رکھے ہیں۔ دیکھ ذرا، نگاہ اٹھا ادھر بھی چل، ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ نوح کا بیٹا جہنم میں ہے، سید زادہ نہیں تھا۔ لوط کی بیوی سیدزادی نہیں ہے، نبی ہے نا، سردار، اس کی بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ ابراہیم کا باپ سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ سید السادات ہے، جد السادات، کہاں ہے ابراہیم کا باپ؟ جہنم میں ہے۔ نسبتیں نہیں بخشواتی، عمل بخشواتا ہے۔ کھول 15واں پارہ، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، نصف ختم ہو رہا، آگے دیکھ۔ نوح علیہ السلام، طوفان نوح آیا ہوا تھا، بیٹا ایک وہ چٹان پر چڑھ گیا، سید زیادہ تھا نا، بخشے ہوئے، اولی اولی کی تیرات، گھوڑ صحابی گھوڑ کے پیتی رات، کچھ شے نہیں دھوں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہی سب سے بڑا شیطان کا بہکاوا ہے، یہود یہی کرتے تھے۔ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، وہ کتنے گنتے صحیح یار؟ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، کتنے؟ آگے وہ 5 دن پا کے یہ اون زمانے دے 5 دن پا کے۔ کوئی شک نہیں ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ پاک ہے۔ علی کی پاکیزگی میں کوئی شک ہے کسی کو؟ حسین کی پاکیزگی میں کسی کو شک ہے؟ مردود ہے اگر کوئی شک کرتا ہے، اپنے ایمان کا علاج کرے، تجدید ایمان کرے۔ جس کو حسین کے بارے میں شک ہے، جس کو فاطمہ کے بارے میں شک ہے، اللہ اکبر، وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے محبتوں کے چھاج برسائے ہیں اپنی بیٹی پر،
لاڈلی بیٹی، ایسی محبوب بیٹی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما، سیدہ فاطمہ آ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، فاطمہ یہاں بیٹھ میری بیٹی۔ کبھی تم نے بھی ایسا سلوک کیا اپنی بیٹی سے؟ اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک فاطمہ بیٹھی ہوئی۔ آئے کوئی ایسا مہربان بھی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ایسا گھر میں مثالی کردار بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ پاک نہیں تو پھر پاک ہے کون؟ بے شک پاک ہے، بنیاد دین نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کیا ہے؟ پاک ہے، مطہر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس آیت کا بیج 1000 نہیں، 1 کروڑ 1 لاکھ 101% اس کا مصداق ہے، لا ریب لا شک فی، حق پر ہے، پاک ہے، منزہ ہے، مطہر ہے، مزکہ ہے، حق پر ہے، باقی بھی بغیر حق نہیں۔ میں قرآن میں سنتا رہتا ہوں، بڑے بڑے علامت الدہر ہیں، آج کل میڈیا آزاد ہے بھائی، ہائے ہائے، سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد۔ سنگ و خشت مقید، سگ آزاد۔ کیا کہیں کسی کو؟ اس میڈیا، یہ میڈیا یہودیوں نے اختیار، یہ ان کی ایجاد ہے۔ تم پڑھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، تمہیں طوطا مینا کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی کانتے آتا رہا کہ والی میں تھے، میں بھی سنا ہوا، تم خوش ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، کیا کروں؟ کوئی دل کی بات کروں تو کیا تیرے دل میں آگ تو ہے نہیں؟ کلیجہ جلتا ہے سامنے بیٹھے احباب کو دیکھ کر، کلیجہ جلتا ہے۔ کاش ہم بھی اتنے ہی باخبر ہوتے جتنا ہمارا دانا دشمن باخبر ہے، جس نے ہمارے دین کو ہم سے یوں چھینا ہے، ہمارا عقیدہ ہم سے یوں چھینا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ رہے، کچھ بھی نہیں رہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر صرف مسلمان تھے، اور ہم کیا ہیں؟ خسرت دنیا والآخرہ۔ خدا پر یقین نہ رہا، جن پر یقین ہے ان کو معبود بنا لیا۔ یہ ظلم ہوا، اور یہ محنت ہے، یہ دشمن کی محنت ہے کہ معبود چھین لو، معبود کا دین چھین لو، معبود کے محبوب چھین لو، اور کچھ محبوبوں کو معبود بنا دو۔ کچھ محبوبوں کو معبود بنا دو۔ جب وہ معبود بن جائیں گے تو وہ کہے کس کام کا؟ اس کی نماز کاہے کو پڑھنی؟ کوئی نہیں پڑھتا، آپ کو معلوم ہے نماز نہیں پڑھتے، ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ یا علیہ ساری مشکلہ حل، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کیا ضرورت؟ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی، یہ کہنے کی ضرورت کہاں باقی رہی؟ یہ کہنے کی ضرورت کہاں رہ گئی؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ایک دفعہ آ گیا علی مشکل کشا، مسئلہ ختم۔ یا اللہ یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا حل المشکلات، یہ کہنے کی پکار کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ایک دفعہ ایک لفظ کہا، بات ختم، سارا دین آ گیا۔ 9 دن میں پورا اسلام ختم۔ ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے، تم غور نہیں کرتے۔ سال کے تہوار مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، دنوں میں عبادت کرو، بھگوان کی جاؤ، چڑھاوا چڑھاؤ، کچھ ہار پھینکو، کچھ ناریل پھینکو، کیلے پھینکو، امرود پھینکو، سیب پھینکو، پانی پھینکو، دودھ چڑھاؤ، دودھ سے بھولے ناتھ کا وہ گنبد سا دھو دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کالی ماتا کے جاؤ تو گوشت کی سریاں چڑھاؤ، گوشت چڑھاؤ، سریاں چڑھاؤ، پائے چڑھاؤ، خون کی بلی چڑھاؤ، جگ بھر خون لے جاؤ، اس کے منہ پر ڈال دو، اس کی زبان پر لگا دو، اور راضی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب مشکل ہو یا حل المشکلات۔ آسمان سے ربط توڑو، معبود زمین سے اگاؤ، یہ سامنے ہوں گے، دین نکل جائے گا۔ اور جنہوں نے سجدوں میں
سجدوں میں سر رکھ کر معبود سمجھا وہ قابل نفرین ہو جائیں گے. یہ بات ہے. جنہوں نے معبود کو اپنے نبی کی سنت میں صلو کما رأیتمونی معبود یوں سمجھو جیسے میں سمجھتا ہوں، جنہوں نے معبود اس طرح سمجھا وہ قابل نفرین بن جائیں گے. اور جو مجسم معبود کو پوجتے ہیں، سامنے کھڑے کو یا کہہ کر پکارتے ہیں، وہ معزز ہو جائیں گے. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے محنت. اس کو پر تم نے کبھی غور نہیں کیا. علی حق لا ریب، علی حق. اکثر بیان ہوتی ہے روایت، علی حق تھے، حسین حق پر تھے، بالکل حق پر تھے، بالکل حق پر تھے. پھر ایک روایت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ میں علی کے ساتھ ہوں، حق علی کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہ جدھر علی ہو تو حق کا رخ ادھر موڑ دے. ذرا یہاں کھڑے ہونا. میں آج آپ کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں. میرا یہ جملہ ذہن میں رکھو گے. علی کیا ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، کہا جاتا ہے عموماً، آپ سنتے ہیں علی حق ہے. ہمارا ایمان ہے بے شک علی حق. علی حق ہے. حضور فرماتے ہیں میں یعنی کہ وہ جملہ نقل کیا جاتا ہے حضور کے واسطے سے کہ علی حق ہے، میں علی کے ساتھ ہوں، حق علی کے ساتھ ہے. اے اللہ جدھر علی مڑ جائے ادھر حق کو پھیر دے. ایک ذرا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں دی. علی حق ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ. ماشاءاللہ. میں کچھ نہیں پوچھتا، میرا سوال ہے. ماشاءاللہ. علی حق ہے، لا ریب حق، کوئی شک نہیں. علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اے اللہ جدھر علی رخ پھیر لے حق ادھر پھیر دے. علی عمر کی طرف پھرا، حق عمر کے ساتھ بھی ہے نا. زندہ باد. حق عمر کے ساتھ ہوا. عمر کون ہے؟ عبقری ہے. رأیت عبقریا یسری، میں نے خواب میں عبقری دیکھا ہے جو معاملوں کو گھڑ دیتا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ میرے دین کو، اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ. کوئی کمی تھی عزت میں؟ خود نبی کے آنے کے بعد بھی کوئی عزت میں کمی رہ گئی تھی دین کے لیے؟ یہ کیسی عزت تھی جو وہ مانگ رہا ہے؟ جس کے ساتھ دین وابستہ ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر تم دین کی حدود میں شامل ہوتے ہو، وہ کہتا ہے کسی اور کو، اس کو اللہ اس کو بلا، یہ تیرے لیے تیرے دین کی عزت کا سبب بنے. علی بھی تو یہی کہتا ہے. بیٹی دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی حق پر تھے، عمر بھی حق پر تھے. کیوں؟ علی نے بیٹی غیر حق کو نہیں دے سکتی. علی غیر حق کام نہیں کر سکتا. علی امام ہے، یہ امام کا فیصلہ ہے، اور جو امام کے فیصلے کو رد کرے بقول کسے وہ خود مرتد ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ زندہ آباد. علی حق ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کون بھڑوا کہتا ہے علی حق کے ساتھ؟ ہم سب سے پہلے ماننے والے ہم تو کہتے ہیں اول سے لے کر آخر تک حق ہے. علی بھی حق پر ہے، باقی بھی حق پر ہے. روایت ہے مقتل ابن ابی مخنف کی، میں پیش کروں گا وہ بھی. 64 رشتہ داریاں ہیں بنو ہاشم کی غیر بنو ہاشم کے ساتھ. کوئی آدھے اموی ہیں، آدھے اموی ہیں. کیا کرو گے؟ کیا کریں؟ 64 رشتہ داریاں. ایک اور آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. اگر حاضر ہو کے بیٹھو گے تو میں بھی کچھ عرض کروں گا، مجھے بھی سمجھ میں آئے گی کہ میں آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں.
قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی کچھ نہیں مانگتا، نبی کچھ نہیں مانگتا جز قرابت داروں کی مودت کے۔ قرآن کی یہ آیت اکثر میں میڈیا پر سنتا رہتا ہوں، علامہ حضرات ہیں، علامۃ الدہر ہیں، بلکہ بھائی میں تو ان کے کسی قابل نہیں، وہ بڑے علامہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، میں اکثر سنتا رہتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ کون کہتا ہے؟ نبی، نبی کی زبان میں اللہ کا بول رہے ہیں، اللہ کا کلام بول رہا ہے نبی کی زبان پر کہ آپ کہہ دیجئے، لیکن اس کا انطباق کیا ہوتا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار بڑا وسیع لفظ ہے بھائی، اہل بیت مستقل لفظ ہے، قرابت دار علیحدہ لفظ ہے، کوئی سمجھ میں آئی؟ نہیں یار توجہ کریں، قرابت دار علیحدہ لفظ ہے مستقل، مودۃ فی القربى، بیت اہل بیت خونی رشتے ہیں، یاد رکھو، اہل بیت کے لیے خاص رشتہ ہے، یہ خاص رشتے ہیں، خاص رشتے ہیں اہل بیت کے، زوجہ مکرمہ ہے، بنات طاہرات ہیں، صاحبزادگان ہیں، کون ہے یہ؟ اہل بیت، یہ گھر کے لوگ، یعنی میں کہوں کہ میرے اہل بیت، میری ماں ہو سکتی ہے اہل بیت، میری بیوی میرے اہل بیت، میرے بچے میرے اہل بیت، تو نبی کے اہل بیت کون ہوں گے؟ نبی کی ازواج مطہرات کیا ہے؟ اہل بیت۔ کوئی سیدھا کوئی دھی کو یاد ہے اہل بیت؟ چھڑا پتر کو یاد ہے کوئی اہل بیت؟ اہل بیت من حیث المجموع گھر خانہ افراد، قرابت دار تو سا کیا آدھے ہو عام مثال ہے، اسی سادہ قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اہل بیت نہیں، قرابت دار ہے۔ فرق آ گیا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرابت دار ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ گھر والا ہونا، گھر کا فرد ہونا اور بات ہے، قرابت دار ہونا اور بات ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ قرابت دار ہے۔ عمر کون ہے؟ قرابت دار ہے۔ علی کون ہے؟ اہل بیت میں سے بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان قرابت دار ہے۔ کیا ہو گیا؟ عثمان ابن عفان کون ہے؟ قرابت دار ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے، قرآن کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، نبی کہہ دو، پوری امت سے کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے قرابت دار ہیں، ان سے محبت کرنا۔ اور جمعے میں سنتے ہو اللہ، میں نے پہلے پڑھا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے ان سے محبت کی، کیونکہ قرابت دار ہے نا، پہ نبی کا قریب ہے، محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے نبی کا اجر یہ ہے، اس کا اجر دینا، اور کچھ نہیں چاہتا نبی، لا اجر، میں اور کوئی اجر نہیں تم سے چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے نزدیک ہیں، جن پر مجھے اعتماد ہے، جن کو میں اپنے فیصلے سونپ دیتا ہوں، جن کو میں اپنے فیصلے سونپ دیتا ہوں، جن کو میں اپنا نائب قرار دے دیتا ہوں، وہ میرے قرابت دار ہیں۔ جن کو میں نے زمام خلافت عنایت کی ہے، وہ قرابت دار ہیں۔ عمر قرابت، مجھے آپ سے کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بات میں سے بات نکل آئی۔ خلفائے راشدین چاروں کے چارے نبی کے قرابت دار ہیں، بات میں سے بات نکل آئی۔ دیکھ لو، ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ، حبیبہ حبیب رب العالمین ہے جی، حبیبہ حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین کی زوجہ مکرمہ، کائنات کی وہ سب سے بڑی عورت جس نے 2500 احادیث کا وہ نایاب ذخیرہ چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے تم پاک اور پلیتی کے مسائل جانتے ہو۔
ہماری مائیں بہنیں آج جس پاک اور نجس ہونے کا جو فرق سمجھ سکتی ہیں وہ اس کائنات کی سب سے بڑی ماں، کائنات کی ماں ام المؤمنین حبیبہ حبیب رب العالمین الصدیقہ بنت الصدیق الاکبر ام عبداللہ عائشہ الصدیقہ الحمیرہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ کون ہے یہ؟ نبی کی زوجہ محترمہ، بیٹی کس کی؟ ابو بکر کی۔ ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ اول عمر بن الخطاب، رأیا عبقری یفری بہ، میں نے عبقری دیکھا خواب میں۔ اللہ نے بھی چن چن کے ہیرے گود میں ڈالے میرے محمد کریم کی گود میں کہ لا پھر پوری بنی نوع انسانیت اپنے اطراف و اکناف کھنگال ڈالے تو جیسے ہیرے میں نے تجھے عطا کیے ایسا کوئی ان سے انسان ڈھونڈ کے لائے، ان جیسی وفا، ان جیسی شجاعت، ان جیسا تدبر، ان جیسا تحبر، ان جیسی عزیمت، ان جیسی عبادت، ان جیسی ریاضت، ان جیسا زہد، ان جیسا تقوی، ان جیسی محبت، ان جیسی قرابت، ان جیسی محبت، ان جیسی الفت اور ان جیسی وفا جہاں ڈھونڈ زمانے میں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، منصب صحابہ، جا ڈھونڈ کے لا۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ چراغ سے وہ بتا، قندیلوں کی طرح جگمگایا کرتے تھے آسمان دنیا پر۔ ان کی رحمت و برکت، ان کی خیر و برکت زمانے بھر میں تقسیم کر دو رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ اتنی وسیع برکت، اتنی ان کی رحمت، اتنی خیر تھی اس ایک ایک وجود کے ساتھ جڑی ہوئی، اتنی روشنی تھی کہ اس جیسی ہزاروں کائناتوں میں بانٹ دو تو صدیق کے جوتی کو بھی فرق نہ پڑے۔ میں اس لیے یہ بھی بات وثوق سے کہتا ہوں، معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ آج آئیے میرے محبوب آپ کو دکھاؤں کہ میں نے آپ کے ماننے والے وہ جن کو اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ یہ وہ جرا اللہ جن کو ذلیل نہیں کرے گا قیامت کا دن۔ ہاں وہ حق پر ہے اسی لیے ذلیل نہیں ہوں گے، ان کی قرابت ہے اس لیے وہ ذلیل نہیں ہوں گے۔ اگر یاد رکھو اگر وحش بن حرب کو بھی عذاب ہو گیا تو محمد کی نبوت مشکوک ہے، محمد کا کہا غلط ثابت ہو گیا، قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وحش بن حرب جہنم میں جلے، ہاں ٹھیک ہے اس نے حمزہ کے حلق میں سینے میں حلق میں خنجر اتارا، اس نے نیزہ اتارا، مان لیا اس کا جرم اپنی جگہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ حمزہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ نے اس کو اپنا شیر قرار دیا۔ میں بات میری کو سمجھو کہ یہ لوگ کسی انسان عام آدمی کی ملکیت نہیں، اللہ نے ان کو اپنے سپرد رکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کی ملکیتیں اپنے نام رجسٹرڈ کی ہوئی ہیں۔ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اس شیر کو مارنے والا وحش بن حرب اب کیا ہے؟ اب کائنات کا سردار ہے۔ اب 1 کروڑ شیخ عبد القادر جیلانی وحش بن حرب کی جوتی پر قربان کیے جا سکتے۔ پہنچے جس مرتبے کو پہنچ سکتا پہنچا، تو وحش بن حرب کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ایک اور جگہ وہ آج عام محترم کی تقریر لگی ہوئی تھی، میری بھی دماغ کی کھڑکی کھل گئی۔ ہمیں تو انہی کا صدقہ ہے بھائی، انہی کی جوتیوں کے صدقے میں یہ بک بک کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ انہی کا فیض ہے۔
ہم نے تو چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہم نے تو ان اپنے بزرگوں کو جو یہاں فقیروں کی طرح درویشوں کی طرح اٹھا بیٹھا کرتے، ہم نے تو انہیں کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر! سید ابو ذر بخاری، سید طال محسن بخاری۔ ہم نے انہی سے زندگی کا کچھ سلیقہ معلوم ہوا، ہمیں تبھی معلوم ہوا انہی کو دیکھ کر کہ شاید یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے، اس کو بھی کوئی رخ کہتے ہی ہوں گے۔ یہ بھی جیتے ہیں، تمکنت سے جیتے ہیں، وقار سے جیتے ہیں، جلال سے جیتے ہیں، کمال سے جیتے ہیں، عزت سے جیتے ہیں، حرمت سے جیتے ہیں، عزم اور تحور سے جیتے ہیں، تدبر اور تفکر کے ساتھ جیتے ہیں، علم اور قابلیت کے ساتھ جیتے ہیں، اور ان کی دنیا میں عزت ہے، لوگ ان کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ قرآن کی ایک آیت انہوں نے تلاوت کی تھی کہ وحشی بن حرب کے دل کا امتحان بھی اللہ نے خود لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو بیٹھ کر آرام سے ایگزامن کیا ہے، یوں جلوہ افروز ہوا ہے اللہ اپنی مسند بے پناہ پر، اور ان کو زمین پر بھیجا ہے، جاؤ میرے محمد کی بارگاہ میں جاؤ۔ بقول عم محترم کی 28 غزوات میں محمد کریم بطور سپہ سالار و نگران موجود ہیں، اور یہ دیوانے لڑتے پھر رہے۔ باپ سامنے آیا ہے، باپ کی گردن اڑا دی، بیٹا سامنے آیا ہے، بیٹے کو مار دیا، تو معلوم یہ ہوا اللہ نے اس بات سے یہ ثابت کر دیا کہ شخصیتوں سے دین نہیں رہتا، انسانوں کے لیے دین آیا ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے کہ انسان مر جائے تو دین ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، نہیں ختم ہو سکتا۔ نبی کے پیارے شہید ہوئے، دلارے شہید ہوئے، محبوب نظر شہید ہوئے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی خالو تھا، کوئی پھوپھا تھا، کوئی بیٹی تھی، کوئی بہن تھی، کوئی ماں تھی، کوئی چچی تھی، کسی کا کوئی قریبی رشتہ تھا، تلوار کی نوک پر جو آیا اس کو نہیں چھوڑا، کہا یہ تلوار رب کے لیے چلتی ہے، اس کی زد میں اگر کوئی بھی آ جائے، میرا ایمان ہے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے، اس حق پر جمے ہوئے علی، حق پر قائم، حق پر مستقیم اور حق پر ہی دنیا سے جانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اگر ان کے مد مقابل ابو طالب تلوار لے کے آ جاتے، علی ابو طالب کی گردن اڑا دیتا، بالکل اڑا دیتا۔ کیوں؟ جس ذات نے رحم کا مادہ رکھا ہے، اسی نے کہا ہے کہ جب معاملہ میرے دین کا آ جائے تو باپ نہیں ہے، کوئی رشتہ معتبر نہیں ہے، رشتہ وہی ہے جو میرے اور تمہارے مابین، جو میں نے قائم کیا ہے۔ ہر رشتہ اس لیے معتبر ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جب وہ رشتہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی حدود توڑ دے تو وہ رشتہ نہیں رہتا۔ نوح کا بیٹا جہنم میں جلا نا، کیا کہا تھا نوح نے؟ دلیل ہے بہت بڑی قرآن کی، انہو من اہلی، میرے رب عذاب میں گھر گیا میرا بیٹا، یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ ہائے انہو لیس من اہلک، جواب کتنا آیا، کیسا جواب آیا؟ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، سلبی بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، نسبت سے بیٹا نہیں ہے، ستیلا نہیں ہے، کسی اور واسطے ذریعے سے بیٹا نہیں ہے، سگا بیٹا ہے۔ کہا نہیں ہے تیرا بیٹا، کیوں؟ بات وہی دلیل والی، انہو عمل غیر صالح، عمل صالح اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے صاحبزادے بھی اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لاتے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے وہ بنائے ہوئے ضابطے، وہ قانون جن پر خود نبی مکرم قائم ہے، ان پر عمل پیرا ہے، اگر وہ اس کا احترام نہ کرتا، نبی اپنے بیٹے کی گردن اتار دیتے۔ وہ نبی کی آل میں سے نہیں کہلا سکتا تھا، جس طرح ابو طالب آل میں نہیں شامل کیا جا سکتا، وہ آل میں نہیں ہے۔ قرآن کی نص قطعی ثابت کرتی ہے کہ عمل صالح شرط ہے، نبی پر ایمان لانا اس کی آل ہونے کے لیے شرط۔
جو شخص کیسے بھی حسب و نسب رکھتا ہو، اگر وہ نبی کی آل میں سے رہنے کا، اگر میں کہتا ہوں میں سید زادہ ہوں، بھلے ہوں، خدا نہ خواستہ میں سارا دن چگلے میں بیٹھوں، چرسے پیوں، ہیرونے پیوں، بدماشیاں کروں، زنا کروں، سود کھاؤں، شراب پیوں، بدکاریاں کرتا پھروں، پھر بھی میں سید زادہ ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تعلق نہیں سادات سے اس کا۔ سید السادات کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص اپنے لیے مسئول ہے اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ علم میں ہے، پھر بھی قانون پورا ہوگا نبی پر کہ بتا میرے محمد تو نے تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سوال علی سے بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جس کو امام کہہ دو، جس کو تم اس عہدہ فرضی عہدے پر کسی کو قائم کر دو، کسی کو ایک غلط نظریے کے تحت ایسے حل المشکلات کو معبود بنا دو، حل المشکلات بنا دو یا معبود بنا لو، تو کیا اس سے خدا سوال نہیں کرے گا؟ سوال تو ہوگا، بالکل سوال ہوگا، حسین سے بھی ہوگا۔ کوئی مبرہ نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ جلالت پناہ سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کوئی زیرو حدیث قدسی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ذیش انسان، بنی نوع انسان میں سے کوئی شخص قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ اس میں انبیاء شامل ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بشر، کوئی فرد بشر اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کے سوالات کے جواب نہیں دے لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز دین کے تابع ہے، وہ دین جو اللہ کا ہے، رسول بھی اسی دین کا تابع ہے تو نبی ہے، یعنی اللہ نے اپنے دین کی سربلندی اور عامت الناس میں اس کی تفہیم کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ معاونت کے لیے اپنی پاکیزہ کتابیں، اپنا پاک کلام عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، فقہ اور منطق، یہ قانون جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی شریعت، اسی دین کی ہی دین ہے، یہ ضابطے اسی دین کی ہی دین ہیں جس دین کی بنیاد خود اللہ ہے۔ یاد رکھو، بنیاد لا الہ وہ خود ہے، کوئی اور نہیں۔ سب سے بڑی نفی کرتے ہو پھر بیچ میں شریک بناتے ہو، اور کیا شریک؟ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اور بنیاد لا الہ نہیں ہو سکتا۔ اگر علی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی بنات طاہرات بھی دین کے لیے شہید ہو جاتی، بنا لا الہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ خدا کو کہاں سے اور کس سے خطرہ ہے؟ بتاؤ، اس کی وحدانیت کو کہیں سے خطرہ ہے؟ کون ہے بھڑوا جو کہتا ہے کہ میں اس معبود برحق کے برابر بیٹھ کر وحدانیت کا دعوے دار ہوں، اس کی وحدانیت میں میں شریک ہوں، اس کی قدرت کا شریک کار ہوں؟ نہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ معبود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور اس کے دین کے محتاج ہیں۔ نبی بھی اللہ کے دین کا محتاج ہے جبھی وہ نبی ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی سے بڑا محتاج کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھاتا ہے، عبد کامل کا مطلب ہی یہی ہے، عبد کامل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا کا سب سے مجبور اور عاجز بندہ، جس نے اپنے اختیار، جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار کو بھی استعمال نہیں کرتا، وہ اس اختیار کو بھی اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ بھی تیرے سپرد ہے۔ کسی کو مارنا، کسی پر غضب آ جائے، کسی نے مجھے تھپڑ مارا، کسی نے مجھے گالی دی، مجھے اختیار ہے، میں چاہوں اس کو معاف کر دوں، میں چاہوں اس کو سزا دے دوں، اختیاری فیصلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ معاملہ جو اللہ اختیار فرماتے ہیں، یعنی کہ ہم صبح سے شام تک بدمستیاں کرتے ہیں، خرمستیاں کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ کے محبوبوں کو بھونکتے ہیں، اسی کے دین میں اختراع و ایجادات کے دروازے کھولتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک بھی کھڑے کرتے ہیں، اسے مشکل کشا مانتے ہیں، پھر اس کے مد مقابل ایک اور مشکل کشا بھی لا کھڑا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وہ معاف کیا کرتا ہے اللہ؟ ہماری ان خرمستیوں، ان بدمستیوں اور ان گندے کاموں کی وجہ سے اللہ کیا ہمیں کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک معاف فرماتے رہتے ہیں، رات ہوتی ہے وہ پھر معاف فرما دیتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے وہ پھر معافی کا اعلان کر دیتا ہے، سارا دن ہم اس کی عفو پناہ میں رہتے ہیں، رات ہوتی ہے پھر پناہ کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو اختیار فرمایا، اسی چیز کو اختیار فرمایا۔ میں واپس آ جاؤں، دو جملوں میں بات ختم کروں، وقت بہت ہو گیا۔ کیا وقت ہو گیا؟ میں آخری جملہ عرض کروں اور اس کے بعد یاد رکھ لیجئے، سیدنا حسین ابن علی سلام اللہ و رضوانہ علیہ، ان کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ ایسا المناک واقعہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ مظلومی میں شہید نہیں ہوئے، لا ریب۔ ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کے خاندان کے 72 افراد شہید ہوئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہ تو دین قائم ہوا، نہ دین ان کے موجودگی میں دین خراب ہو رہا تھا۔ اس کی میرے پاس دلیل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے؟ ہمیں تو اپنے دادے پردادے کا نام نہیں آتا، بیچارے عبداللہ مسعود کا نام کون یاد رکھے گا؟ وہ ان کے نام بھی یاد رکھو یار۔ ہندوستان کے کوئی سنگر، کوئی ایکٹریس نہیں ہوگی جس کا نام ہمیں ماشاءاللہ حفظ نہ ہو۔ ہمارے حافظے اتنے تیز ہیں کہ ہندوستان کی تمام ایکٹر اداکار ہیں، آج کے پاپ ریپ، ہیپ شیپ کتنے سنگر ہیں، ان کے ہمیں نام ازبر نہ ہو، نہیں آتے۔ تو ان نبی کے دیوانوں کے نام نہیں آتے، وہ جن کو پیش گوئیاں ہیں زمین پر کہ تم جنت میں ہو، تو میرا محبوب ہے، اللہ اس کا سینہ کھول، اس کا علم کے لیے سینہ کھول، اس کو برکت عطا کر، اس کو خیر عطا کر، وہ نام یاد نہیں رہتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر نبی کی امت میں ایک فقیہ ہوتا ہے، دین کی تفہیم کے لیے، دین سمجھانے کے لیے ہر امت میں ایک فقیہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن مسعود حیات تھے۔ میری بات کو توجہ رکھو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر، یہ 4 عمر ہیں، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، 4 عبداللہ ہیں، یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر پل کر جوان ہوئے، آپ کے زیر سایہ ان کی جوانیاں چڑھی، اور ان کا کسب علم بھی ان کا براہ راست ہے، اپنے باپ سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے وقت میں یہ حضرات موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم اگر کسی کو ہے تو وہ میرے اس بھائی کو، عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور کا کہا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، برحق ہے۔ اگر حضور کا کہا حق، اگر وہ ثابت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نبی کا کہا باطل ہو گیا، نبی کا کہا باطل ہو گیا تو نبی کی حیثیت کیا ہوئی؟ مشکوک ہو گئی، نبی مشکوک ہوا تو کیا ہوا؟ خدا پر اعتماد ختم ہو گیا، اور خدا پر اعتماد ختم ہوا تو دین برباد، السلام علیکم دین ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود حیات ہیں، عبداللہ ابن عمر زندہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر زندہ ہیں، اور عبداللہ ابن عباس بھی زندہ ہیں، چاروں عبداللہ زندہ ہیں۔
یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، دیکھو ہم اپنا موقف اکثر عرض کرتے ہیں، ہمارے بارے میں نا بڑی بڑی زبان درازیاں کی جاتی کہ جی یہ یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یزید کون ہے؟ صحابی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ہے، قابل احترام ہے، تابعی ہے. میری بات غور سے دیں، وہ غلام مصطفیٰ کھار نہیں ہے، فیصل صالح حیات نہیں ہے. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابی زیادہ ہے، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. ہم پر کس کا دفاع فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ کہ قرآن نے ان کا دفاع کیا. قرآن نے ان کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 1,00,000 کم و بیش 44,000 24,000 تو کنفرم ہے، بعض علماء نے 44,000 بھی لکھا ہے. چلیے 24,000 ہی مان لیجئے، آگے ہم مبالغے کی طرف نہیں جاتے، بچنا ہی چاہیے مبالغے سے، کیونکہ دین میں جتنی بدعات آئی ہیں یہ مبالغے کی وجہ سے آئی ہیں، بچنا چاہیے مبالغے سے. ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ کم و بیش، علماء نے اس کے ساتھ بھی جملہ کم و بیش کا لگایا کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، علیہن و علیہم اجمعین، صحابہ و صحابیات. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ قرآنی شخصیات ہیں. اگر قرآنی شخصیات مشکوک ہو جائیں، ان کا کوئی عمل مشکوک ہو جائے تو کیا ہوا؟ مثلا قرآن تو کہے کہ یہ متقون ہیں، متقی ہے، راشد ہے، ان سے رشد پھیلتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، مہتدون، مفلحون، فلاح یافتہ ہے، فائزون، پہنچے ہوئے ہیں، مغفرۃ من ربہم ورحمہ، رب کی طرف سے ان کو بخش دیا گیا ہے اور ان پر رحمت کی جا رہی ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. کیا ہے یہ کتنے آدمیوں کے لیے آیا ہے؟ ذرا سنو، توجہ رکھو. اہل بیت بیک وقت مہاجر بھی ہیں؟ نہیں. تمام اہل بیت؟ نہیں. کیا اہل بیت سارے کے سارے جہاد میں رہے؟ نہیں. تو یہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. مجھے سادات اکرام کی ذرا وراثت ذرا نوٹ کر کے بتاؤ، ان کے پاس کتنا ترکہ تھا. انفاق ان کا معروف ہے، لیکن وہ انفاق جس سے صفوف اسلامی، سلطنت اسلامی اور افواج اسلامیہ کی ترویج و ترقی ہوئی، وہ انفاق کس نے کیا؟ وہ مال و ثروت کس کا تھا؟ جنہوں نے ہجرت بھی کی، پہلے ایمان لائے، ہجرت کی، مال 100 اونٹ کڑا ہے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں. باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، اچانک کان میں صدا پڑتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے گا، جو مجاہدین کی امداد کے لیے اپنا مال و جان دے دے گا، اللہ اس کو جنت دے دیں گے. وہیں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، یہ بنو امیہ میں سے بھی نہیں ہے، عام بدو صحابی ہے. میرا ایک باغ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مجھے جنت ملے گی؟ ہاں بالکل ملے گی، یہ لیجیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ باغ کھجوروں کا تھا، اپنا بچہ منہ میں نہ ایک کھجور اٹھا کے رکھ رہا. میں آخ نکال اس کو، یہ میں اللہ کو دے آیا، اب اس پر تیرا حق نہیں. یہ کون تھے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، باموالہم. پوچھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، حساب کتاب کی نوبت ہی نہیں آئی. میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی؟ یا رسول اللہ ہم کاہے کے لیے ہیں؟ یہ لیجئے، یہ مال دیتے ہیں، یہ نقد جاں ہے، یہ زندگی ہے، یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، یہ سارا خاندان آپ کے قدموں پر نثار. حکم فرمائیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا،
ہر لمحے پر مال سے آزمایا، جان سے آزمایا. باپ کو قتل کرنا پڑ رہا ہے، بیٹے کی تلوار نہیں لرزی. اور باپ کو بیٹا قتل کرنا پڑ رہا ہے تو باپ کی ہاتھ میں لرزش نہیں آئی، اتار دی گردن. ٹھیک ہے نا جی. ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اونچے درجات ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ. مجھے یہ بتاؤ قرآن حکیم میں آیت تطہیر کتنی ہے؟ ایک. اللہ یہ چاہتا ہے، یہ تطہیر کا میں ایک پڑھا، میں نقطہ میرا جی چاہتا میں اس عالم کے قدموں پر سر رکھ دوں، اللہ ان کے درجات بلند ہو. انہوں نے لکھا کہ اس تطہیر کا مطلب جہاں یہ ہے ایک کہ اللہ آل رسول کو، اہل بیت رسول کو گناہوں سے پاک کر دے، اس سے مراد ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ آل رسول کو دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک کر دے. مثلا خواہشات دنیا ان کے پاس نہ آئے، کیونکہ میرے نبی کو جب بھی کہا گیا کہ آپ کے لیے مال لائیں، فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرے لیے اتنا کافی جو سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤں، جو لقمہ مل جائے اس پر کھا لوں اور اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کروں. تو جو یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کے لیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ قرآنی شخصیات یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میرے لیے سب باعث احترام ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ نص قطعی ہے. اس کی زیر زبر کا فرق کہیں کا کہیں لے جا مارتا ہے، کہیں کا کہیں اٹھا پھینکتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. میں عربی لغت کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو بزرگوں سے ٹوٹا پھوٹا سنا اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اس مصداق صحابہ ہیں. صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے. ایک روایت میں ہے 90 سے زیادہ صحابہ نے، ایک روایت میں ہے 120 صحابہ نے، 44 صحابہ پر اجماع ہے، اتفاق ہے. کیا خیال ہے؟ یزید فاسق، میں دیکھو توجہ، یزید فاسق تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید بندر نچاتا تھا، ناچ گانا سنتا تھا. اس کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے، جس کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے، جس کو میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے، تفسیر کا عالم. یہ یزید پہ ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. کیا کریں اب؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا کریں اب؟ یا قرآن جھوٹا یا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی کمینگی سچی. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. یا ابو مخنف لوط بن یحییٰ سچا یا خدا سچا. فیصلہ تمہاری عقلوں پر چھوڑتا. جی بھر کے گالیاں دے لو اس کو، وہ اپنی قبر میں پڑا ہے، اس کا کچھ نہیں جانے والا. اس کی ماں کو گالی دے لو، اس کا کچھ نہیں جانے والا. اس کے لیے قرآن میں آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن نے آ کہہ دیا فائزون ہیں، متقون ہیں، مہتدون ہیں، راشدون ہیں، مفلحون میں سے ہیں. ان کا فیصلہ اللہ کر چکے. وہ اپنی قبروں میں جنت کے ان باغات میں آسودہ راحت ہے جہاں خود اللہ ان کی روز بلائیں لیتا ہے. روز ان کی بلائیں لی جاتی ہیں. فرشتے درود اور سلام کی قطاریں لے کر ان پر اترتے ہیں. ٹھیک ہے. انہی قرابت داران رسول پر، فداکاران رسول پر، جانثاران رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اگر یزید فاسق تھا، اگر یزید فاجر تھا، اگر وہ زانی تھا، اگر وہ شرابی تھا اور حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا معاذ اللہ. عبداللہ ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ذات بھائی ہے. حضرت عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا ہیں. یہ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. مفسر قرآن ہے. یزید کی بیعت کر لی ہے، کیا کریں؟ جہنم میں جائیں گے کیا؟ عبداللہ ابن عمر کس کا بیٹا ہے؟ عمر ابن الخطاب کا. ہائے ہائے مزہ آ گیا. کس کا بیٹا ہے؟
عمر کا وہ عمر جس کو حق علی نے اپنی بیٹی دی، وہ علی جو حق پر ہے. حضور کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اے اللہ جدھر علی ہو حق ادھر موڑ دے. اس علی نے اپنی بیٹی کہاں بیاہی؟ اس عمر کے ساتھ. یہ اسی کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر. اس نے یزید کی بیعت کی ہے. یہ جہنم میں جائے گا کہ جہنم میں جنت میں جائے گا؟ بتا کہاں جائیں گے یہ؟ آج یہی ختم کرتا ہوں. زندگی باقی کچھ چھوڑ دو، کچھ سوال چھوڑ دو، تشنہ رہ جانے چاہیے. کچھ مہلت عقل کو بھی دو کہ وہ بھی سمجھے. کچھ ادھورے سوال اپنے لیے رکھ لیا کرو کہ گھر میں بیٹھ کر تجزیہ کرو. کچھ ان سوالوں پر بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں غور کر لیا کرو کہ ان سب سوالوں کے جواب. سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد، میں شکر سے مر جاؤں، کروڑ زندگیاں ملے، میں اس بات کا شکر کروں کہ میرا باپ ابو ذر بخاری تھا. ٹھیک ہے جی، میں اس پر شکر ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو قصد منزل حق ہے جو پھر کتاب مبین کو ہجوم تیرہ شبی میں چراغ راہ بنا. اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مصائب کا علاج، سب سوالوں کے جواب اس کے جوابوں میں ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.